بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین، آج ہم مہمان ہیں کسی اور کے، اور وہ معزز ہستی ہیں جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب. آج ہم وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہیں اور ان کی بڑی کیا کہنا چاہیے، بہت ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور کوشش کریں گے ہم تمام سوالوں کے جواب ملیں، اور وہ سوالوں کے جواب بھی لیں جو آپ نے ہمیں میسیجز کیے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ہم آ رہے ہیں وزیر اعظم کا انٹرویو کرنے ہیں. لے مین کے سوالات بھی پوچھیں گے، باقی بھی پوچھیں گے. خان صاحب، کوئی باؤنسر بھی آئیں گے، کچھ فل ٹاس بھی آئیں گی، کوئی گوگلی بھی آئیں گی. تو سر یہ بتائیے گا کہ 2.5 سال تقریباً ہونے کو ہیں، تو آپ کے لیے اپوزیشن اچھی تھی یا پھر حکومت میں رہ کے آپ اچھا فیل کر رہے ہیں؟ اچھا کہاں کھیلے آپ؟ 26 مہینے ہو گئے. جی ہاں. دیکھیں صابر، اپوزیشن کا تو مقصد ہوتا ہے کہ ایک دن آپ لوگوں کو اپنے منشور، اپنے نظریے کے اوپر کھڑا کر کے اور پھر ان کی ووٹ لے کے اقتدار میں آئیں. اور اقتدار میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اقتدار میں آ کے اپنے منشور کو امپلیمنٹ کریں، ایک نظریے کو امپلیمنٹ کریں. اور جو آپ کی وفاداری ہو وہ اقتدار کے لیے نہ ہو، وہ اپنے منشور کے لیے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا اقتدار چھوڑنا پڑے اپنے نظریے کے لیے تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ ہے یہاں ہمارے ملک کا مسئلہ کیا رہا ہے کہ اقتدار میں اس لیے کوئی بڑے جو بھی وعدے کیے جاتے ہیں وہ ان وعدوں کے لیے نہیں آتے. وہ اقتدار میں آتے ہیں اپنی فیکٹریاں بنانی، لنڈن میں فلیٹس لینے، پیسہ بنانا، اپنے رشتہ داروں کو نوازنا، سارے ٹبر کو اندر لے آنا، اپنے بچوں کو تیار کرنا باریوں کے لیے. یہ وجہ ہے. اگر آج میرے سے پوچھیں کہ اللہ نے جس ملک کو ہر قسم کی نعمت دی ہو، وہ اگر آج اس حالت میں ہے کہ ایک مقروض کر کے اس کو چھوڑا ہوا ہے، ہم اپنے بچوں کو، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کا، ہسپتال بنانے کا، صاف پانی پینے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان ملکوں میں سے ہیں جن کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ، جس میں افریقہ میں بڑے ملک ہیں، ایشیا میں ملک ہیں، جن کے ملکوں کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کے صاحب اقتدار وہ لوگ آئے، انہوں نے بجائے لوگوں کے نام پہ آئے اور خود مال بنانا شروع کر دیا. اور وہاں بھی بالکل یہی پیٹرن ہے. انہوں نے بھی اپنے بچے تیار کیے، انہوں نے بھی پیسہ چوری کر کے باہر بھیجا. تو ہمارا یہ چیلنج ہے کہ ہم اب وہ جو ملک ایک مقروض کیا ہوا تھا اور مقروض کر کے چھوڑ کے گئے اور ادارے تباہ کر کے گئے، اب چیلنج یہ ہے کہ اس ملک کو اٹھا کے اصلاح کر کے اس کا پورا جو پوٹینشل ہے، جو اللہ نے اس کو نعمتیں بخشی ہوئی ہیں، اس کو چینج کر کے وہ ملک بنائیں جو بجائے لوگوں سے قرضے مانگے، بجائے لوگوں سے امداد مانگے، وہ دوسرے ملکوں کو امداد دے اور قرضے دے. تو آپ نے ان 26 ماہ میں کتنا اچیو کیا ہے؟ آپ نے ایک نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ کا، تو اپوزیشن والے سوال کرتے ہیں کہ وہ جناب ریاست مدینہ کدھر ہے؟ تو آپ نے کتنا اچیو کیا اپنا منشور کو؟ دیکھیں، ریاست مدینہ، پہلے ہم کلیئر ہو جائیں کہ ریاست مدینہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر، کبھی نہ ایسا آ سکتا ہے نہ کبھی آیا ہے. تو انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے سب سے پہلے چیز یہ کی تھی کہ انہوں نے اہمیت دی تھی اپنے عام آدمی کو. یعنی انہوں نے کمزور طبقے کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، معذوروں کو، بوڑھوں کو، پینشنز بھی مدینہ کی ریاست میں بنی تھی پہلی دفعہ دنیا میں. تو انہوں نے ساری ریاست کا مقصد ہی بنا دیا یہ کہ اس کی پرائرٹی ہے کہ اپنے کمزور طبقے کے اوپر اٹھائے. اور جو بھی جب ریاست کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا تو پیسے سے انہوں نے اپنے محلات نہیں بنائے، انہوں نے مے فیئر میں بڑے بڑے اربوں روپے کے پراپرٹیز نہیں لی، انہوں نے وہ سارا پیسہ لگا دیا نیچے لوگوں کو اٹھانے کے لیے. یہ تھا مدینہ کا ماڈل. اور دوسری چیز مدینہ کے ماڈل میں تھی رول آف لا، قانون کی بالادستی. جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو وہی سزا ملے گی جو عام کسی شہری کو ملے گی. اس کو کہتے ہیں قانون کی بالادستی، رول آف لا. یہ ہے بیسکلی مدینہ کی ریاست کے اصول. یہاں جنگ کیا ہو رہی ہے؟
یہاں ایک طرف تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مقروض ملک پناہ گاہ بنائے، جو لوگ بیچارے مزدور دیہڑی کے لیے باہر سے آتے ہیں، ایک ایک روپیہ بچاتے ہیں تاکہ اپنے گھر والوں کو بھیج سکیں، ان کے لیے پناہ گاہ بنا دیں، ان کو کھانا بھی ملے، وہ رہیں بھی عزت سے رہیں، اور وہ جو بھی دیہڑی کمائے وہ سارا ان کا پیسہ بچے بجائے کرائے پہ جائے یا کھانے پینے پہ، وہ جائے اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے۔ تو یہ پناہ گاہ ہم سارے جگہ انشاءاللہ بناتے جا رہے ہیں اور کوالٹی کی بنا رہے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے کیا کہ ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں۔ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ سب سے زیادہ ایک عام آدمی کے لیے چیز ہے، ہیلتھ انشورنس۔ اس کے پاس کارڈ ہو کہ اس کے پاس اس کے خاندان کو کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ ہیلتھ کارڈ میں جائے کسی بھی گورنمنٹ کے ہسپتال میں اور اس کا علاج ہو جائے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کہ پختونخوا نے تو فیصلہ کیا، سارے شہروں کو وہ دینے لگے ہیں۔ پنجاب میں اب میں جا رہا ہوں انشاءاللہ بدھ کو، میں میٹنگ کر رہا ہوں ان سے، میں پنجاب میں بھی کہنے لگا ہوں کہ پہلے تو سارا جو پنجاب کا غریب طبقہ ہے اس کو ہیلتھ کارڈ ملنے چاہیے، پھر آہستہ آہستہ اوپر آئیں، سفید پوش کو لے کے آئیں۔ لیکن ایک انسان کے پاس جو سب سے مشکل وقت ہے گھر میں ہوتا ہے جب لوگ بیمار ہوتے ہیں، اس کے پاس جس کی وجہ سے شوکت خانم بنا تھا، کینسر کے مریض کو دیکھا بیچارہ سارا دن دیہڑی کرتا تھا اپنے بھائی کا دھیان رکھنے کے لیے، تب میں نے سوچا کہ ہمیں اتنی تکلیف ہے تو ادھر کیا گزرا، تو وہ شوکت خانم کے پیچھے تھا، یہی ہیلتھ کارڈ کے پیچھے، یہ ہمارا دوسرا بہت بڑی چیز ہے۔ اور انشاءاللہ جو اب یہ ہم لے کے آ رہے ہیں، یہ مجھے بڑا فخر ہے کہ پہلی دفعہ ہم غریب لوگوں کے لیے، تنخواہ دار لوگوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں۔ یعنی ہم، اور وہ کیسے بنا رہے ہیں؟ وہ ایسے کر رہے ہیں، یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، نیا، اچھا وہ ہے کیا اسکیم؟ وہ ہے یہ کہ پہلے تو حکومت، پہلے جو 1 لاکھ گھر بنیں گے نا نئے پاکستان کے نیچے، ہر گھر کے اوپر 3 لاکھ روپیہ حکومت دے گی ایک آدمی کو گھر بنانے کے لیے، ایک انسان کو گھر بنانے کے لیے۔ دوسری چیز 5% انٹرسٹ کے اوپر، بینکوں کو کہہ رہے ہیں کہ جتنا مرضی انٹرسٹ بڑھ بھی جائے، 5% انٹرسٹ پہ ایک عام تنخواہ دار، ایک مزدور اپنا گھر کی قسطیں دے سکتا ہے۔ 3 سال تک 5%، نہیں 5 سال تک 5%، اور اگر انٹرسٹ اوپر نہ گیا، اگر تو گیا تو پھر 7% پر کیپ ہو جائے گا، اس سے اوپر نہیں جائے گا، اور اگر نہ گیا تو پھر کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، وہ بجائے کرائے کے گھروں میں رہنے میں وہی کرایہ وہ قسطوں میں چلا جائے گا اور ان کو اپنا گھر بھی مل جائے گا۔ یہ ایک انقلاب ہے، اور اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی، اور اللہ کا کرم ہے۔ میں اپنی چیف جسٹس کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک قانون بنانا تھا، فور کلوجر لا، وہ کل پاس ہوا ہے، 2 سال ہم کوشش کرتے رہے، کل پاس ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ بینک پھر پیسہ دینا شروع کریں گے۔ اس وقت مثلا ہندوستان میں 10% لوگوں کے پاس یہ جو گھروں کے لیے پیسے لیتے ہیں بینکوں سے، 10% ہے۔ امریکہ میں 80% ہے، ملیشیا میں 30% ہے، ہوم فائنینس لون، ہوم فائنینس۔ پاکستان میں 0.2% ہے۔ تو اب یہ اس سے پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے، تو ہر آدمی دیکھیں نا، لوگ ترستے ہیں کہ ہمارے سر پہ ایک اپنا گھر ہو، تو یہ اب موقع ملے گا انشاءاللہ۔ وہ طبقہ جو کبھی کیش نہیں تھا وہ اب اپنے گھر بنانے شروع ہو جائیں گے۔ تو پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا جی کہ یہ جو ہے یہ اب پوری سٹرگل ہے، پورا احساس کا پروگرام ہے، سستے قرضے دے رہے ہیں، گاؤں کے اندر عورتوں کے لیے ہم مویشی وغیرہ دے رہے ہیں تاکہ اپنی، تو وہ پورا ایک پروگرام ہے احساس کا۔ جو جدھر جنگ ہو رہی ہے اس وقت، غلام حسین صاحب، جدھر جنگ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک میں طاقتور ہیں، جنہوں نے 30 سال میں ہمارے سامنے جو سائیکلوں پہ تھے، آج لینڈ کروزرز پہ ہیں، محلات ہیں، اربوں پتی ہیں۔ اب جنگ یہ چل رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم قانون سے اوپر ہیں، قانون ہے تو کمیوں کے لیے، غریبوں کے لیے، وہ ان کو بشک آپ جیلوں میں ڈال دیں، ہم جو مرضی کریں اس ملک میں، ہم جتنی مرضی چوری کریں، ہمارے جو مرضی آپ باہر، ہمیں آپ نہیں ہاتھ لگا سکتے، کیونکہ ہمیں کوئی خاص مخلوق اتری ہوئی ہے، وہ فلائی مخلوق جو ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کا قانون ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرے، 5 ممبر بینچ پوری JIT بنا کے بھی فیصلہ کرے کہ آپ نے چوری کی ہے، اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے، ایک مفرور ہے خان صاحب، ایک مفرور ہے، بھگوڑا ہے، سزا یافتہ ہے، عدالتوں کو مطلوب ہے، اشتہار چھپ رہے ہیں،
نواز شریف صاحب آپ کب واپس لا سکتے ہیں ان کو؟ نہیں، ایک نہیں ہے، فائنانس منسٹر ان کا بھاگا ہوا ہے یہاں سے. اچھا مزیدار چیز ہے، سارے یہ جب منہ کھولتے ہیں عمران خان کی تعریفیں کرتے ہیں، مجھے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے میری تعریفیں اتنی زیادہ کرنے کی. لیکن میرے سوال میں ان سے بار بار پوچھتا ہوں کہ یہ بھاگے، میں تو تب پاور میں نہیں تھا جب سارے بھاگے ہیں. سلمان شہباز میری کون بات تعریف کر رہے ہیں؟ یہ جو سارے اکٹھے مل کے ہر روز کنٹینر پہ چل کے میری قوالی جڑی تعریفیں ہو کرتے رہی ہیں. ویسے آپ کو سیریسلی ایک بتاؤں کہ اگر یہ میری تعریف کرے نا تو میں اپنی توہین سمجھوں گا. ان لوگوں سے تعریف کرنا مطلب کہ میں نے بھی کوئی جرم کیے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو ادھر پہنچایا جدھر میں نے تو 30 سال، اس عمر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو ان سب کو، میں تو جانتا تھا جب یہ شہباز اور نواز پھل کے ٹوکرے ڈی سیز کے گھر کے کمرے کے باہر کھڑے ہوتے تھے رشوت دینے کے لیے، تو تب سے شروع ہوئے نا. پھر سریا لگایا وہ جنرل جالینی کے گھر پہ، میں تو تب سے جانتا ہوں ان کو، سب کو جانتا ہوں. یہ کیا تھے، یہ کیا بن گئے. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے سب کا کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر اتنا پریشر ڈالو کہ یہ ہماری چوری چھوڑ دے، ہمیں قانون کے اوپر کر دے. یعنی ہم باقیوں کے لیے قانون ہے لیکن ہمیں نہ ہاتھ لگائے. یہ ان کا ہے یہ جو سارا 2 سال کا شور. اور آپ میری ساری سٹیٹمنٹس پڑھ لیں. میں نے 10 سال پہلے کہا تھا کہ یہ اکٹھے ہوں گے ایک دن، جب یہ نورا کشتی کھول رہے تھے. میں نے جیسی مجھے میں نے ایڈریس کیا پاکستان، جب میں پرائم منسٹر بنا، میں نے قوم کو کہا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جس طرح مشرف نے NRO دیا تھا دونوں کو اور ملک کا بیڑا غرق کیا تھا، میں بھی پریشر میں آ کے، کیونکہ میں بھی سمجھوں گا میری کرسی اتنی زیادہ ہے کہ جب میں اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کو دے دوں گا. یہ ان کی ساری بلیک میل کی کوشش ہے. پہلے دن سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کیا حال ہے، فیٹف کا کیا حال ہے. تو واپسی کے کتنے چانسز ہیں سر؟ میرے سے پہلے اسحاق ڈار بھاگا، جی ہاں، اس وقت ملک کے پرائم منسٹر اس کو بگایا. یہ اس کے شہباز شریف کا ایک بیٹا بھاگا، پھر وہ داماد بھی بھاگا باہر. نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پوچھے کہ نواز شریف اب یہ باہر بھاگ گیا، اس سے پوچھے کہ اس کے بیٹے کیوں باہر بھاگے ہوئے ہیں. وہ کہتے جی ہم برطانیہ شہری ہیں. وہ اس لیے باہر بھاگ گئے ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز کے وہ مالک ہیں لنڈن میں. میں لنڈن کو جانتا ہوں، میں نے لنڈن میں بڑا ٹائم گزارا ہے، میرا فلیٹ تھا لنڈن میں، مجھے پراپرٹیز کا پتہ ہے. لنڈن کے سب سے مہنگی جگہ کے اوپر ان کے محلات ہیں. تو وہ کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جواب دے ہی نہیں سکتے پیسہ کدھر سے آیا. پیسہ تو یہاں سے چوری کر کے آیا. وہ جو لنڈن کے یہ جو مریم بولتی ہیں کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا، برٹش ورجن آئلینڈ کی ڈاکیومنٹ ہے. پیناما پیپرز میں کیا انکشاف ہوا تھا؟ پیناما پیپر میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ یہ جو ان کے لنڈن کے اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، ان کی جو مالکہ ہے، بینیفیشل اونر ہے، وہ مریم ہے. تو وہ اس کے جواب دینے نہیں ہیں، باہر بھاگے ہوئے سارے. اور بس جناب یہ ہمارے پاس سازش ہو گئی، ہمارے پاس یہ ہو گیا. یہ جناب پہلے تو خیر میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. لندن میں کیا، پاکستان میں بھی کوئی نہیں. مریم بی بی کہتی تھی جب وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہی تھی ٹی وی کے اوپر کہ لنڈن چھوڑو، میری پاکستان میں بھی پراپرٹیز نہیں ہیں، تب برٹش ورجن آئلینڈز کی جو وہاں کی اتھارٹی ہے اس نے بائی لیٹر کنفرم کیا ہے کہ یہ چاروں لنڈن کے اربوں روپے کے فلیٹ ان کی بینیفیشل مالکہ، بینیفیشل اونر کا مطلب کہ وہ کمپنیز جو 2 کے نام پہ لیا ان کی مالکہ مریم نواز ہے. تو اس کا تو کبھی جواب دیا ہی نہیں انہوں نے، نہ یہ عدالتوں کی رسپیکٹ کر دی. سارا گیم کیا چل رہی ہے؟ گیم یہ چل رہی ہے کہ اتنا زیادہ پریشر عمران خان پہ ڈالو. انہیں نہیں پتا کہ عمران خان نے ساری زندگی ایک ہی چیز سیکھی ہے، پریشر لینے کی، اور وہ پریشر میں نہیں آنے لگا. اب وہ پریشر انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا پاکستانی فوج کی طرف. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا عمران خان صاحب سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، نہ ہی ہم بات کریں گے، نہ ہی عمران خان صاحب ہمارا ہدف ہیں. اور انہوں نے سارا رخ موڑ دیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی طرف. تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کو ہٹانا ہے، ان کو فارغ کرنا ہے پہلے. یہ پیچھے کہانی کیا ہے؟ پہلے تو جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے جس دن میں نے حلف لیا اور میں نے اسمبلی میں تقریر کی،
اس دن سے انہوں نے میرے پیچھے نا تقریر کرنے دی، شور مچایا، تب سے یہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر یہ سمجھتے تھے کہ اکانومی بیٹھ جائے گی، پاکستانی اکانومی یہ جو چھوڑ کے گئے ہیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے، جو انہوں نے قرضوں کی قسطیں لی ہوئی تھی، جو انہوں نے باہر سے تیل کی ہم نے پیسے دینے تھے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستانی اکانومی ڈیفالٹ کرے گی، ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہم اپنے پیسے نہیں دے سکیں گے۔ وہ جس دن ہم نے ڈیفالٹ کرنا تھا، روپیہ اگر آج 160 پہ 62 پہ ہے، وہ روپے نے پہنچ جانا تھا 200-250 پہ۔ جب روپے نے 200-250 پہ ڈالر پہ پہنچ جانا تھا تو اکانومی نے بیٹھ جانا تھا، تو عمران خان نے چلے جانا تھا۔ تو پہلے تو انہوں نے یہ امید لگا لی، پھر وہ کووڈ آئی۔ کووڈ سے پہلے شہباز شریف صاحب اسی لیے آئے تھے شاید؟ کووڈ نہیں، جب کووڈ آئی تو وہ بھاگا آیا، نہیں تو اس نے آنا نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس شہباز شریف کے اوپر تو وہ مٹیریل مل گیا کہ وہ بچ ہی نہیں سکتا کسی طرح، وہ تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس مل گئی ہے۔ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ 9 ارب روپیہ صرف ہے، اب 23 ارب روپیہ، یعنی 2300 کروڑ روپیہ نکلا ہے، جو اس نے صرف 2 شوگر ملز کے اوپر، ابھی باقی کمپنیز میں نہیں نکلا، اس پہ اتنا نکلا ہے کہ انہوں نے جو لوگوں کے ملازموں کے نام پہ 2300 کروڑ روپیہ انہوں نے لیا، اور وہ ڈاکیومنٹ ہے تو وہ اس لیے آیا، اس نے سمجھا کہ اب تو پاکستان گیا۔ کووڈ میں جو دنیا میں حال ہو رہا تھا، ہمارے پاس ہسپتال تو انہوں نے آپ کا جو گلا کا بھی علاج جا کے لنڈن میں کرواتے تھے، انہوں نے پاکستان میں تو ہیلتھ سسٹم بنا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا پہلے تو لوگ اتنے مریں گے اس کے اوپر سے تو تب بیٹھ جائیں گے، پھر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جائے گی تب، تو وہ بھاگا واپس آ گیا۔ شہباز شریف کا اندازہ غلط ثابت ہوا، مس کیلکولیٹ کیا اس نے، یا پھر وہ کسی امید پہ آیا تھا کہ اس کو کوئی یہاں پہ آگے سنبھال لے گا؟ دیکھیں نا، ان کی گیم کیا ہے۔ پہلے عمران خان پہ کوشش کی، یہ سارے جو وقت تھے انہوں نے کوشش کی اس کے اوپر، انہوں نے جو آخری کوشش کی میرے سے مجھے یعنی این آر او لینے کی، وہ تھا جب انہوں نے فیٹف کا جب آیا تو انہوں نے کہا کہ اب فیٹف کے اوپر تو یہ اس نے گھٹنے ٹیک دینے ہیں، کیونکہ اگر فیٹف میں ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، اگر ہم وہ قانون نہ لیجسلیشن نہ پاس کرتے تو بلیک لسٹ میں، بلیک لسٹ کا مطلب پاکستان پہ سینکشنز کا مطلب اکانومی بیٹھ گئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کو استعمال کریں گے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ جب وہ نہیں ہوا اور لیجسلیشن گزر گئی، آپ نے نوٹس کیا باپ بیٹی بالکل چپ بیٹھے تھے تب تک، کیونکہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے تھے گھٹنے ٹیک۔ جب وہ نہیں ہوا تب سے یہ دونوں باہر نکلے ہیں اپنی بلوں سے۔ وہ ادھر سے وہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں زندہ 1 دن رہتا ہے 2 دن رہتا ہے، وہ ایک دم نظر آیا کہ اس کو تو کچھ ہوا ہی نہیں، وہ ادھر سے شروع ہو گیا، ادھر سے بیٹی شروع ہو گئی۔ اور اب ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے میں نے تو ان کو این آر او نہیں دینی، اب یہ سارا پریشر پاکستانی فوج پہ اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر سارا پریشر ڈال رہے ہیں کسی طرح۔ اب ان کو اتنا پریشر ڈالیں کہ وہ اب عمران خان کو کہیں کہ این آر او دے دو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے، چوہدری صاحب اس کے بعد آپ تیار رہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ طور پہ بتا بھی دیا کہ زبیر صاحب جو کہ آپ کی کابینہ میں اہم وزیر ہیں، اسد عمر صاحب ان کے بھائی ہیں، زبیر صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ملاقاتیں کرتے رہے۔ 2 ملاقاتیں انہوں نے رپورٹ کی، 1 اگست کے آخری ہفتے میں، ایک 7 ستمبر کو مذاکرات ناکام ہو گئے، اور جو کچھ یہ مانگنے گئے تھے آرمی چیف سے وہ ان کو نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملات آپ جائیں گورنمنٹ سے بات کریں، اور عدالتی قانونی معاملات آپ عدالتوں میں جا کے اپنے مقدمات کا فیس کریں۔ اس کے بعد پھر یہ پی ڈی ایم بھی بن گیا اور اے پی سی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد 16 اکتوبر کو چیلنج بھی کر دیا نواز شریف صاحب نے۔ پھر 18 اکتوبر کو کراچی ہوا، کراچی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک اہم ترین آدمی کو اغوا کر لیا گیا بقول، اور اس کے بعد اور سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، تو آپ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ اغوا اتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، تو وزیر اعظم بالکل لا علم ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا؟ پہلے تو یہ جو سارا ڈرامہ ہوا، اچھا پہلے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میری پارٹی کے بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں، وہ جو جلسہ ہو گیا، انہیں جو جلسے میں نے کہا جلسہ کیا، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے؟ میرے سے زیادہ پاکستان میں کس نے بڑے جلسے کیے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی مجھے بتا دے کہ جس نے اتنے بڑے جلسے، تو جلسہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، کر سکتی ہے۔ پہلے تو میرے کئی لوگ
बेचारे नादान वो घबरा गए कि जी मैंने कहा करने दो इनको। उसके बाद ये जो अच्छा उसके बाद भी कोई FIR रजिस्टर हो गई। मुझे पता चला जी वो कोई पता नहीं वो राना सनाला किसी पुलिस वाले पे गाड़ी चढ़ाना चाहता था तो उसको पकड़ लें। मैंने उनको समझाया कि क्यों पकड़ने की जरूरत है। ये जो कराची का भी हो, पहले तो मैं इसकी जरा आ जाऊं। देखिए एक आदमी आपका घर लूटता है, कत्ल कर देता है किसी को घर में और सारा पैसा लेके भाग जाता है। आप बजाय उसके ऊपर उसे पकड़ने के आप हो गए जी वो लाल बत्ती क्रॉस किया उसको पकड़ के उसमें जेल में डाल दी। पागलपन है ना। आप तो उसको बचा रहे हैं जो असल उसने जुर्म किया है। इनके जुर्म ये है कि इन्होंने इस मुल्क को कंगाल कर दिया है। इनका जुर्म ये है कि जितना पैसा, जितना टैक्स का पैसा साबिर हमने पहले साल इकट्ठा किया, आधा पैसा गया कर्जों की किस्तों पे जो इन्होंने कर्जे लिए हुए थे। इनका जुर्म यह है कि इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 2008 से लेके 2018 में 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा टोटल बढ़ाया। लाइबिलिटीज 6,000 अरब से 30,000 अरब पे कर्जा लेके गए, जिसकी वजह से हमारा जो अंदरूनी हमने आधा हमारा टैक्स का पैसा चला जाता है वहां। मुल्क कैसे चलाएं, अस्पताल कैसे ठीक करें, सड़कें कैसे ठीक करें, हम मुल्क ही चला रहे हैं कर्जे पे। दूसरा बैरून मुल्क, जब ये आए थे दोनों 10 साल पहले, जो बैरूनी मुल्क कर्जा था वो था 41 अरब डॉलर। 60 साल की तारीख में 41 अरब डॉलर। इनके 10 साल के बाद 100 अरब डॉलर पे पहुंच गया। इनके दौर में जो बैरून मुल्क की इनको किस्तें देनी पड़ती थी वो थी 2.5 अरब डॉलर पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी की औसत जो इन्होंने बाहर 5 साल अपने कर्जे देने थे बैरून है वो 2.5 अरब डॉलर था। नून लीग का 5 अरब डॉलर था। हमें 10 अरब डॉलर देना पड़ रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना ज्यादा आपको कर्जा बाहर नहीं, किस्तें नहीं देनी पड़ रही। तो इनका ये कसूर है कि इन्होंने मुल्क को मकरूज करके रख दिया। तो इनके छोटी छोटी FIR हैं तो इनके फायदे में जाती हैं। ये अहमकाना है कि इनको आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर जनाब हीरो बना रहे हैं इनको। अहम तरीन आदमी, मैंने कहा था अगवा हो गया, आपको नहीं पता, एक मासूम आदमी गिरफ्तार हो गया। अफवाह कौन हुआ? अगवा वो IG सिंध को अगवा किया गया ना। मैं तो इसको एक कॉमेडी समझता हूँ। मैं तो ये जब सोचता हूँ मुझे हंसी आती है इसके ऊपर, ये क्या मजाक हो रहा है। देखिए जी बात ये है कि इनका पूरा जोर लगा हुआ है और मैं अफसोस से आपको कहता हूँ, मैं आप दोनों को अफसोस से कहता हूँ, मैं अपनी कौम को अफसोस से कहता हूँ, इनके साथ सारे पाकिस्तान के दुश्मन मिले हुए हैं। हिंदुस्तान सबसे आगे है और इजराइल इनके साथ मिला हुआ है। इजराइल और इंडिया की लॉबी इकट्ठी काम करती है अमेरिका में। मैं अमेरिका का सिस्टम जानता हूं, वहां लॉबिस्ट होते हैं। जो IPAC है, जो इजराइल की लॉबी है, वो सबसे तगड़ी लॉबी है। इसलिए तो इजराइल की जो सारी मिडल ईस्ट की अमेरिका की पॉलिसी है इजराइल कंट्रोल करता है। उसके साथ मिल गई है इंडियन लॉबी बहुत मजबूत है वहां। ये उनके पूरी तरह उनके साथ मिलके, और उनका वह रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हुसैन हक्कानी। वो हुसैन हक्कानी पूरी तरह इनके साथ मिलके इंटरनेशनल साजिश चला रहे हैं। अब ये देखें वो कराची में वो जी खाना जंगी शुरू हो गई, पुलिस और उसकी फौज की लड़ाई हो गई। ये कौन? हिंदुस्तान के सारे बात। मुझे सिर्फ ये बता दें कि या तो फैसला कर लें कि हिंदुस्तान हमारा खैर ख्वाह है। ये 72 साल में कभी इतनी एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तानी हुकूमत हिंदुस्तान की नहीं जो ये मौजूदा हुकूमत है। वहां तारीफें हो रही हैं, इमरान खान को निकाला जा रहा है, जनरल बाब फौज जलील हो रही है, खाना जंगी शुरू हो गई, और ये इस चूहे को, नवाज शरीफ को हीरो बनाया जा रहा है। जी ये जमहूरियत का हीरो है। जिस आदमी को, जिसका खुदा पैसा हो, ये पैसे के लिए, मैं आज आपको कह रहा हूं, अपनी दौलत बचाने के लिए ये बेशरम लोग आज वो गेम खेल रहे हैं। अब मुझे बताएं, पाकिस्तानी फौज, they are playing in the hands of the enemy. सारा नैरेटिव आज, और ये जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट दे रहा है कि जी राहील शरीफ जनरल वो दहशतगर्द है, स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन नवाज शरीफ बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। इसकी तारीफें कर रहा है उसको। मेरी क्यों नहीं तारीफ करता वो? और फौज को क्यों नहीं बुरा भला, फौज को बुरा भला मेरी क्यों नहीं तारीफ करता? क्योंकि उनका ये उनके साथ जाके पूरा मिला हुआ था। बरकत दत्त ने किताब में लिखा हुआ है, वो उनकी सबसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। उसने कहा कि
کھٹمانڈو کے اندر کانفرنس میں چھپ کے نواز شریف ملا پاکستانی فوج سے ڈر کے نریندر مودی سے. تو یہ ہمارے وہ لوگ ہیں. نواز شریف کا جو پرائمری ایم جب سے ہے یہ ایک بیماری ہے. میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, یہ بیماری ہے, یہ پیسہ لالچ بیماری ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ. میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں, انہوں نے 30 سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, لیکن خدا پیسہ ہے. اب اس کو بچانے کے لیے یہ پاکستانی فوج کو ذلیل کرے گا, یہ ملک کو, یہ انڈو اسرائیلی لابی کے ساتھ ملے گا, یہ حسین حقانی جیسا گھٹیا آدمی جو صرف اور صرف وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے اور پاکستانی فوج کے خلاف. اچھا اب سر یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہیں اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی بتا چکی ہیں, لندن میں یہاں تک بتا چکے ہیں کہ وہ کن کن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, کن کن غیر ملکی میرے پاس رپورٹ آتی ہے, آپ کے پاس رپورٹ, میرے پاس آئی بی کی بھی رپورٹ آتی ہے, آئی ایس آئی کی بھی آتی ہے. کن کن سے یہ ملتے ہیں, پچھلے دروازے سے کون آتا ہے, یہ کن کو جا کے ملتے ہیں. وہ کوئی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے. وہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہی ہو. ہندوستان کی تو اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں. تو سب سے ان کو ڈر پاکستان سے کیوں ہے؟ کیوں ہے ڈر؟ یہ سوچے نا, کیوں اسرائیل آج سے 30 سال سے اسلامک بام لگا ہوا ہے؟ کیونکہ ان کو ڈر پاکستانی فوج سے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی فوج ایک دنیا کی طاقتور فوج ہے, نیوکلیر آرم فوج ہے. تو ان کو اب وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں پاکستان سے وہ جو روس سے ہوا تھا, جو سوویت یونین سے ہوا تھا, کہ اندر سے ٹوٹ جائے. یہ ان کی پوری کوشش ہے. یہ جو ساری سازشیں کرتے ہیں, کلبدشن, وہ جو یادیو تھا, وہ تھا, یہ جو قبائلی, آج جو ہمارے 20 اگلے دن ہمارے سیکیورٹی فورسز شہید ہوئے, یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کا انٹرسٹ ہے کہ آپس میں شیعہ سنی کو کون لڑا رہا ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ شیعہ سنی کے علماء کو قتل کرنے کا ان کا پلان ہے. میں نے پہلے جو انہوں نے وہ عادل خان کو قتل کیا, اس سے میں نے 3 ہفتے پہلے بتایا تھا کہ ہم 3 مہینے سے تیار بیٹھے ہیں. ہم نے سازش ان کی روکی ہے کہ پہلے شیعہ سنی کے ان کے عالموں کو قتل کرو, آپس میں خانہ جنگی شروع کرو. یہ کس کا انٹرسٹ ہے؟ اور یہ کون گیم کھیل رہا ہے کہ جناب فوج کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش؟ جی میں باقی تو فوج کے ساتھ ہوں, لیکن جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف ہوں. یہ اس سے زیادہ منافق, اس سے زیادہ کوئی ذلیل اپنے ملک کے خلاف کون حرکت کر سکتا ہے؟ اور پھر عدلیہ کو, او جی وہ ایک جج کا نام لے رہا ہے, جی وہ جج ٹھیک ہے, وہ فلانا جج ٹھیک ہے. ججز کے اندر بھی پیدا کر رہا ہے صرف اپنی دولت بچانے, چوری اپنی بچانے کے لیے. پہلے چوری کر کے نقصان پہنچاؤ, پھر اس کو بچانے میں ملک کا بیڑا غرق کرو. خان صاحب, جو شروع میں بات ہوئی تھی نا ریاست مدینہ کی, تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آپ کا یہی جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے والا یہ نعرہ جو ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اب کتنی اس میں کوانٹم جمپ آتی ہے, کتنی اچیومنٹ ہوتی ہے, اٹ از میٹر آف ٹائم. میں سمجھتا ہوں, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے پاکستان کی سیاست میں جو یہاں چوری اور ڈاکہ زنی کا رواج تھا پچھلے کم از کم 40 سال سے, وہ پہلی دفعہ اس میں ریورس ہوا ہے. اور ایک دیانتدار, ایک کسی سے پانی کا گلاس کے روادار بھی جو نہیں ہے, اس کے بدترین مخالف بھی نہیں کہہ سکتے عمران خان جو ہے مٹیریلی کرپٹ ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا. اور یہ آج بھی لوگ جو ہے جن کا کام ہی یہ اکٹھا کرنا ہے ڈیٹا, ان کی آج بھی یہ متفقہ رائے ہے. ہیونگ سیڈ دس, اور آپ نے میکرو لیول پر کرونا ہو, یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہندوستان آپ پر چڑھ دوڑنے والا تھا اپنی حکمت عملی سے. اسی عمران خان نے اور اسی جنرل قمر باجوہ نے اس کو ناکام بنایا, اور وہ آج اپنے زخم چاٹ رہا ہے. اور چائنا جو ہے اس نے ان کو شاہ راگ سے پکڑا ہوا ہے, اور وہ اس کے بعد وہ یعنی وہ پھڑپھڑاتے رہتے ہیں, کر کچھ نہیں سکتے کسی کا. Having said this, hats off to you for this policy کہ جو فروری 19 میں ہوا, اس کے بعد ان کو ناکو چنے چبایا. Having said this, یہ بڑی بڑی اچیومنٹس ہے, ساری کا بھی آگے بھی بات کریں گے. لیکن عام تاثر یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شو ختم ہونے سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے گی,
یہ ایک ناکام گورنمنٹ ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہا، مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے اور عام آدمی بلک رہا ہے، بد دعاواں دے رہا ہے چوریاں پھیلا پھیلا کے، اور بیڈ گورننس ہے اور رشوت دا بازار گرم ہے. انہاں چیزاں دے اوتے کی کہندے ہو؟ چوہے صاحب دیکھیں، میں آپ کو پہلے ایک چیز بتا دوں کہ لوگ بدقسمتی سے لوگ تکلیف میں جب ہوتے ہیں تو ان میں صبر بھی ختم ہو جاتا ہے، اور تکلیف تو ہونی تھی. میں قوم کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. ایک گھر ہے، گھر کے اندر افراد، 2-3 افراد اس گھر کو جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، پیسہ لٹا دیتے ہیں، گھر کو مقروض کر کے چلے جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب وہ جو گھر کے فرد بچ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے گھر کو ٹھیک کرنا ہے تو صرف 2 طریقہ ہے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے: خرچے کم کرو، آمدنی بڑھاؤ. آمدنی بڑھانے کے طریقے سوچو اور خرچے کم کرتے جاؤ تاکہ آپ قرضے نہ لینے پڑے، کیونکہ ویسے کوئی قرضے دینے کے لیے تیار ہے. اب وہ گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کوئی کرایہ مانگنے آ رہا ہے، کبھی کوئی کہہ رہا ہے جی آپ نے سودے کے پیسے نہیں دیے، کبھی کہ جی اسکول کی فیس نہیں دی، تو گھر مشکل میں تو پڑا ہوا ہے نا. اب اس وقت میں آپ گھر کے لوگوں کے پاس جا کے مائک لے جائیں کہ جی بتائیں جی، اب وہ آپ یہ جو آپ کے پاس آئے بتائیں جی یہ ان کی کیسی کارکردگی ہے، تو وہ تو بیچارے روئیں گے نا، مارے گئے، لٹ کے، یہی ہوں گے نا. کیونکہ آپ پہلے مرغی کھاتے تھے، آپ دال پہ آ گئے ہیں، پہلے 2 روٹیاں کھاتے تھے، 1 روٹی پہ آ گئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، جب گھر پہ قرضے چڑھے ہوتے ہیں تو یہ پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا پاکستان پہ جب ہمیں حکومت ملی ہے یا نہیں. آپ اپنے موبائل فون کے اوپر گوگل کر لیں کہ بتائیں جی پاکستان کا سب سے بڑا قرضہ تھا یا نہیں. اندرونی قرضہ، فسکل ڈیفیسٹ، سارے کہیں گے ہیں. وہ فگر تو جھوٹی نہ بولتے، حقائق تو جھوٹ ہے نا، وہ تو حقائق ہے. بیرونی ملک سب سے بڑا قرضہ تھا یا نہیں تھا، وہ آ جائے گا فگر کہ جی $20 ارب کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ کا بڑا. تو جب یہ آپ کو پتا چل گیا، اب یہ سوچ لیں کہ جب آپ یہ گھر کو ٹھیک کریں گے تو وہ گھر ایک تکلیف سے گزرے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مقروض گھر ہو اور وہ جناب ایک ہی دم ایک نیا آیا جی، نیا پاکستان بٹن بنایا، ایک دم گھر ٹھیک ہو گیا. یہ ساری دنیا کے اندر جب ایسے حالات ہوتے ہیں وہ دنیا وہ ملک مشکل وقت سے گزرتا ہے. تو پہلی یہ چیز. دوسری چیز، مدینہ کی ریاست کبھی میں نے میرے جو میں سب دیکھتا ہوں نا کہ میں زندگی اب کیسے گزارنی ہے، میں صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے ہمیں اللہ نے قرآن میں کیا ان کی زندگی سے سیکھو، تو ان کی اوپر سوچتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. آپ پہلے 5 سال اٹھا کے دیکھ لیں مدینہ کی ریاست، پہلے 5 سال دیکھ لیں، اتنے مشکل وقت سے وہ گزرے. جنگ خندق کے اندر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑا، یعنی لوگوں کے حالات تھے، کھانا نہیں تھا، حال کیا تھے ان کے. جنگ احد کے اندر تقریباً تباہ ہونے لگی تھی امہ، جو جنگ احد میں ہوا، جو غلطی ہوئی. پھر اندر منافقین گھسے ہوئے تھے، یہاں کم منافق، یہ منافقین ہی تو اور کون ہے اندر، جو منافقین اندر سے اسٹیٹ کو کر رہے تھے. خطرہ صرف باہر سے نہیں تھا، اندر سے بھی تھا. تو ہمیں یہ نہیں ہے. تو میں تو یہ سوچتا ہوں، لیکن 5 سال کے بعد صبر کیا لوگوں نے، اور وہی دیکھتے دیکھتے اصلاحات آنی شروع ہو گئی. آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے. ایک سسٹم جو خراب ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اب بیوروکریسی ہے ہماری. میں جو 30 سال سے یہ گن ڈالا ہے بیوروکریسی میں، سفارشی بھر دی ہیں، کیا میں آتے ساتھ ہی کوئی بٹن دباؤں گا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ پروسیس چلتا ہے، یہ چلتا رہے گا آہستہ آہستہ. تو قوم کو میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. کیا عمران خان کوئی اپنی فیکٹریاں بنا رہا ہے؟ کیا وہ کوئی پیسے بنا رہا ہے؟ کوئی باہر فلیٹ لے رہا ہے؟ کوئی میں اپنے رشتہ داروں کو نواز رہا ہوں؟ تو اس لیے ہم پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ پروسیس اب پی آئی ہے، پی آئی کے اندر ہم نے اپنا جو آپریٹنگ ہے وہ ہمارا آج پروفٹ آ گیا. یعنی آج اگر ہمیں پچھلے کی نہ مصیبت پڑی ہو، انہوں نے بھرتی کر کے لوگ، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے پی آئی کو بھر دیا. اس کی پینشنز ہی کہاں تک پہنچ گئی ہیں، اس کا اتنا ایئر کرافٹ کتنے اور پبلک انہوں نے کتنی بھرتی کر دی ہے. اس کے باوجود پی آئی اے کا آپریٹنگ پروفٹ آ گیا. اب پاور پروجیکٹس ہیں، انہوں نے کانٹریکٹس جو سائن کیے ہیں
جس کانٹریکٹ پہ بجلی بنائی جا رہی ہے اور جس پہ ہم بجلی بیچ رہے ہیں اور ہم بجلی بیچ رہے ہیں، ہماری بجلی 25% مہنگی ہے ہندوستان اور بنگلہ دیش سے، 25% مہنگی ہے. لیکن اس کے باوجود اتنی مہنگی بجلی بن رہی ہے کہ وہ بنتی ہے 17 روپے پہ اور بیچ رہے ہیں 14 روپے پہ. اس کو وہ جا رہا سارا قرضوں کے اوپر. ہم نے تو کانٹریکٹ ہی سائن کیے. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ صابر، ہم نے جو دیکھے ہیں وہی پاور سٹیشن جو انہوں نے سائن کیے ہیں وہی دوسرے ملکوں میں بنے ہوئے ہیں، 40% کم پہ بنے ہوئے ہیں. انہوں نے پیسہ بنایا ہے اس کے بیچ میں، پیسہ یہ بنائیں، چوری یہ کریں، مہنگے کانٹریکٹ یہ کریں اور بجلی کا بوجھ سارا ہمارے پہ پڑ جائے. سو وہ دیکھیں تو اس طرح. اب گیس کا ہے، انہوں نے گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا قطر سے. اس ٹائم پہ جو گیس تھی قطر پہ جو بک رہی تھی اس کا دیکھ لیں، اور انہوں نے کانٹریکٹ کتنے پہ سائن کیا، بیچ میں انہوں نے پیسہ بنایا. اس کے بعد آج 15 سال کا کانٹریکٹ کر دیا. 15 سال کا کانٹریکٹ ہے قطر سے. آج جو گیس مل رہی ہے ہمیں وہ 40% کم پیسے پہ مل رہی ہے. ہم وہ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے ہمیں کانٹریکٹ پہ پھنسا دیا. ہم تو ان کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. آج ہم نے اپنا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بیلنس کر لیا ہے. ہمیں اگر قرضے نہ دینے پڑے ان کی قسطیں، ہم نے تو اپنا بجٹ بیلنس کر لیا ہے. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب کہ ڈالر کتنے اندر آ رہے ہیں اور کتنے باہر جا رہے ہیں. 17 سال کے بعد پاکستان میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ پازیٹو چلا گیا 3 مہینے میں. تو دیکھیں ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کی یہ جو گند کیا ہوا ٹھیک کرنے پہ. سر بات یہ ہے، میں پنجابی چ 2 ٹوک تانوں پوچھنا چاہنا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ عمران خان جڑا کہ ایک دیانتدار وزیر اعظم آیا ہے، اگر یہ خدا نخواستہ ناکام ہو کے چلا گیا تو ساڈا تو پھر اگ ماریا گیا، چور ڈاکو دوبارہ آ جان گے. دس از پیپل آف پاکستان وانٹ ٹو نو ویدر دس چیپٹر آف لوٹ اینڈ پلنڈر کمز ٹو این اینڈ اور ناٹ. پہلے تو میں ایک چیز کہہ دوں، عمران خان پاور میں ہو یا نہ ہو، ان چوروں کو تو کبھی واپس نہیں آنے دینا. میں پاور میں نہ بھی ہوں نا، یہ نہ ہوں نہیں، وہ تو خیر وہ تو اللہ. دیکھیں پاور کوئی بھی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کتنی دیر پاور میں ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ تو اللہ کے ہاتھ میں. میرا یہ ایمان ہے. بالکل ٹھیک. اس انسان کوشش کرتا ہے. لیکن میں پاور میں ہوں یا نہ ہوں، میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. یہ اگر واپس آئیں گے میں ساری قوم کو سڑکوں پہ نکالوں گا، ان کو نہیں آنے دینا. دیکھیں جی بات یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں یا پاکستان بچے گا یا یہ بچیں گے. یہ ذہن میں ڈال لیں. میں پہلے دن سے اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا تھا کہ کیونکہ ہم نے ان کو این آر او نہیں دینا، ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں بات چیت کرنے کا، کیونکہ یہ جو مرضی آپ کریں، انہوں نے یہ جو مانگ رہے ہیں این آر او وہ ہم دیتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے ان سے بات چیت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میری پارٹی کہنی جی جمہوریت ہے، یہ ہے وہ ہے. مجھے جمہوریت سکھا رہے ہیں. ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، پہلے آپ سے مانگتے رہے اور اس کے بعد پھر چلے گئے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس، ان سے مذاکرات کرتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے، اور اب وہ آپ کو وہ کہتے ہیں آپ تو ہدف ہی نہیں ہے، اب ان کی طرف ٹارگٹ شروع کر دیا. دیکھیے جی میں صابر آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھی ہم نے بڑی غلطی کی ہے. مجھے حالانکہ جنرل باجوہ کہتے تھے کہ یہ مل رہے ہیں، فلانا ملنے آ رہا ہے، میں ان سے کانورسیشن، میں آج سمجھتا ہوں کہ بالکل غلطی کی. ان کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا. ہم نے بالکل ان کو نہیں مل. کیا فائدہ ہوا مل کے؟ آج یہ جو گالیاں نکال رہے ہیں، جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں فوج کے خلاف، تو دشمن بھی نہیں ایسی زبان کرتے. تو کیا فائدہ ہوا ان سے؟ دیکھیں وہ جو بھی مل رہے تھے وہ چاہ کیا رہے تھے؟ این آر او چاہ رہے تھے کہ جو ہماری چوری معاف کر دیں. تو جب یا تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ان کی چوری معاف کرنی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری قبر بھی کھود دینا، تو میں تب بھی، جب تک میں زندہ ہوں، میں کبھی ان کو معاف نہیں کر سکتا. کیونکہ جنرل مشرف نے جتنا بڑا ظلم اس ملک سے کیا، ان دونوں کو این آر او دے کر، اور کیسے کیا؟ وہ پریشر میں آ گیا. یہ سر آپ کی نالج میں تھا سارا کچھ، یہ ملاقاتیں کر رہے تھے؟ جی مجھے بتایا تھا، جنرل باجوہ مجھے بتاتے رہتے تھے. دیکھیں جنرل میرے سامنے ہوا، جنرل مشرف نے پہلے وہ کلثوم نواز سڑک میں نکلی، اکیلی بیچاری تھی، نون لیگ بیچارے تو سارے، یہ تو اپوزیشن میں کر ہی نہیں سکتے. یہ تو بیچارے گورنمنٹ کی پارٹی ہے، اپوزیشن میں تو یہ بیچارے دم دبا کے بلوں میں گھس جاتے ہیں. وہ کلثوم نواز نکلی،
اس کے پریشر میں آ کے جب جنرل مشرف نے اس کو ہدایبہ پیپر مل بند کر کے تو اس کو سعودی عربیہ کو 10 سال بعد وہی بھجوا کام دیا. اب مریم کر رہی ہیں. اچھا وہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جب وکیل نکلے سڑکوں کے اوپر, وہ وکیل نکلے چیف جسٹس کے لیے, اس پریشر میں آ کے جنرل مشرف نے, کونڈالیزا رائس تو اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ کیسے میں نے مشرف کے, امریکنوں نے پیپلز پارٹی اور جنرل مشرف کو این آر او دلوا دیا, وہ واپس آ گئے. ان 2 NRO نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا, خان صاحب جو آج ہوا ان کی وجہ سے ہوا. تو لہٰذا یہ تو ذہن سے نکال دیا جائے, ہم نے جب دینا ہی نہیں تھا ان کو NRO, تو ان سے مذاکرت کس چیز کی ہم کر رہے تھے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے جو لوگ آپ کے پاس آتے رہے ہیں, آپ خود بھی بتا رہے ہیں, بٹوین دا لائن آپ نے بتایا تھا کہ کوئی بادشاہ سلامت بھی تھے, کوئی اور بھی تھے, جن ملکوں نے سفارش کی تھی آپ کو کہ جناب ان کو جانے دیں اور ان کو NRO دے دیں, کیا اس وقت جو تحریک چل رہی ہے, اور آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہیں جو لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا وہی تمام ملک ان کے پیچھے تو نہیں ہے اس وقت, جنرل باجوہ کے پیچھے, آپ کے پیچھے, جنرل فیض کے پیچھے, کہ ان کو جناب ہٹائیں, جب تک یہ سیٹ اپ ہے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, ایک تو آپ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہندوستان ان میں سے ایک ملک ہے جو سب سے زیادہ زور لگا رہا ہے. آپ صرف ہندوستان کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کتنے خوش ہو رہے ہیں. اگر ہندوستان کا میڈیا خوش ہو رہا ہے, جھوٹیاں اور جعلی خبریں جعلی اب وہ خوش ہو رہا ہے, تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کی بہتری کس میں ہے. کیا وہ جو ہے جو ہندوستان جا رہا ہے؟ لیکن ساتھ ان کے اسرائیل تو 100% ان کے ساتھ ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کے ایک وہ ان کے لوگ جو کچھ اور ملک بھی ہیں جن کے ہم نام نہیں لے سکتے, اور وہ ہمیں لینے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ملک ایسے ہیں جن میں ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, یعنی وہ اس کی ہمیں فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرے سے کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ کہنے کی ان کو چھوڑ دو. سول ملٹری ریلیشن شپ جو اس وقت ہے آئیڈیل ہے, اس پارٹنرشپ کو وہ توڑوانا چاہتے ہیں, وہ اندرونی فورسز بھی ہیں اور بیرونی بھی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سول ملٹری لیڈرشپ اس وقت دونوں مل کے ان تمام سازشوں کو اور اس پریشر کو فیس کریں گی اور کوئی کریکس نہیں آئیں گے آپ کے درمیان؟ دیکھیں, سول ملٹری ریلیشن شپ پہلے تو ماضی میں چلے جائیں خراب کیوں ہوتی ہے؟ کیا آصف زرداری یا نواز شریف کو بڑی کوئی جمہوریت کی فکر تھی؟ ان کو کوئی فوج روک رہی تھی ان کے ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ ایک تھی کہ جو ISI ہوتی ہے اور جو ملٹری انٹیلیجنس ہوتی ہے اور جو IB ہوتی ہے, کیونکہ ان کا ایک یہ بھی کام ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کی حفاظت کرنا, پرائم منسٹر کے ارد گرد جو فون کالز مانیٹر کرنا, میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو مانیٹر کرنا, وہ ساری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیڈز آف اسٹیٹ کی پوری مانیٹرنگ کرتی ہیں, اپنے ہیڈز آف اسٹیٹ کی. اس کی وجہ ہوتی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, انہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہوتی ہے. جب وہ یہ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ عمران خان کتنا پیسہ چوری کر رہا ہے, کس بینک اکاؤنٹ میں پیسہ بھجوا رہا ہے, کتنی اس کی باہر پراپرٹیز ہے, سب سے پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے. اب IB تو میرے ہاتھ میں ہے, میں IB میں اپنا آدمی وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا, وہ تو نہیں مجھے کہے گا. اب ISI جب ان کا آ کے مجھے کہتا ہے کہ سر آپ کی وہ پیسہ ہے, وہ لوگوں کو پتہ, یا وہ بولتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے, میری خطرے کی گھنٹی بجنی شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہ تو اس کو پتہ ہے اور یہ تو کبھی بھی نکل سکتا ہے. ان کی پھر کوشش ہوتی ہے ان کو کنٹرول کرنے کی. جو ساری سول ملٹری ریلیشن شپ میں مسئلہ کدھر آتا ہے, ان کو کنٹرول کرنے میں. یہ چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب پولیس بن جائے یہ نواز شریف, یا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل یہ جو مرضی کریں, یہ کچھ نہ کریں. اس کی وجہ سے وہاں سے مسئلے شروع ہوتے ہیں. وہ جا کے پھر ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, فلانا غلط ہو رہا ہے. پہلے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی پیسہ چل جائے تاکہ وہ چپ ہو جائیں, جس طرح وہ جنرل آصف جنجوعہ کو وہاں مری کے گورنر ہاؤس میں BMW پکڑا دی نواز شریف نے منہ بند کرانے کے لیے. کانا کرتے ہیں نا یہ ججز کو, انہوں نے کم کانا کیا. وہ جو انہوں نے پیسہ جب لاہور کے جوہر ٹاؤن میں اربوں روپے کی پراپرٹی جب انہوں نے رشوت میں دی لوگوں کو, تو ایک جج تھا میرے خیال میں جسٹس کیانی, اس نے نواز شریف کو بلا لیا. انہوں نے باقی ججز کو پیسہ کھلا دیا, پلاٹس کھلا دیے چپ کروانے کے لیے. تو ان کا فوج پرابلم وہاں ہوتا ہے. میرا اب کیوں پرابلم نہیں, مجھے فکر ہی نہیں ہے. ان کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں, ان کو پتا ہے میں کیسے رہ رہا ہوں, تو میرا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اس لیے ہماری ریلیشن شپ, صرف ہماری ریلیشن شپ کا بیسس ہی ایک ہے کہ پاکستان بہتر ہو. وہ بھی چاہتا ہے پاکستان کی سیکیورٹی, ہم بھی چاہتے ہیں. تو ہم کیوں, اس لیے پہلی دفعہ آپ کی ہار بنی ہے سول اور ملٹری میں. آپ سر ایک بار بار بات کہہ رہے ہیں کچھ عرصے سے, ابھی بھی کہی ہے اور
تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اقتدار اور نظریہ ان دونوں میں سے مجھے ایک چیز رکھنی پڑی تو میں نظریہ رکھوں گا، اقتدار کو فارغ کر دوں گا. پھر آپ نے کہا کہ میں رہوں یا نہ رہوں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، عوام کو باہر نکالوں گا. تو یہ کوئی انڈیکیشنز ہیں یا آپ نے کوئی متبادل اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے؟ کیا کوئی خطرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ بات نہیں ہے. جب بھی آپ کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہوپ فار دا بیسٹ، بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. برے سے برا کیا ہو سکتا ہے؟ برے سے برا یہ کہ اقتدار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں چھوڑ دوں گا ان کو. پھر میں یہ انہوں نے یہ جو نکالے ہیں لوگ، یہ تو نکالے ہیں سارے کرائے کے ٹٹو، کوئی قیمے کے نان دے کے، پیسے دے کے. وہ کوئی آ رہا ہے جی اسلام بچانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی کسی سے پوچھو جی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیوں نکل رہے ہیں. ہم تو نکالیں گے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اور وہ قوم نکلے گی جو نکالی ہے میں نے پاکستان میں قوم، اور وہ ہم نکالیں گے. کبھی بھی خدا نہ خواستہ یہ ہو ہی نہیں. دیکھیں جس دن یہ واپس آ گئے، یہ جو کھچڑی ہے بیچ میں، اب کھچڑی ہے نا، مولانا یہ فضل الرحمان جو صاحب اس کے سرکس ہے نا سربراہ ہیں. پوری، اب سرکس ہے یہ. ان کا کوئی مقصد عمران خان کو گرانا ہے جی، یہ کوئی نظریہ تو نہیں ہے نا. گرانا کیوں ہے؟ وہ ساروں کو ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کے بعد میری باری آئے گی فلانے کی، اور باری ان کی آئے گی، اس لیے ڈرے ہوئے سارے. دیکھیں سمپل چیز میں آپ کو یہ بتاؤں، پاکستان ان کو جو خطرہ اب ان کو ہے کہ پاکستان نکل گیا صحیح ڈائریکشن میں. پاکستان کی کووڈ میں دنیا تعریف کر رہی ہے، آج دنیا مثال دے رہی ہے. امریکہ کا وہ ایک اس کی ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے فرید زکریا کے پروگرام میں، امریکہ کا سینئر آفیشل کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی طرح امریکہ نے کووڈ سے ڈیل کیا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. WHO، ورلڈ اکنامک فورم، انٹرنیشنل ادارے پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ملک ہے جس نے بڑا اپنی معیشت کو بھی بچا لیا، اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا. اب ان کو مصیبت پڑ گئی ہے، ہماری اب معیشت پہ کریے. آپ کو صابر پچھلے مہینے ہماری پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیل ہوئی ہے، سیمنٹ کی پاکستان کی تاریخ میں. اس کا مطلب اکانومی اٹھ رہی ہے. اس سے پچھلے مہینے موٹر سائیکلوں کی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بکے ہیں موٹر سائیکل. اس کا مطلب لوگ ہماری اکانومی چلنی شروع ہو گئی ہے. ان کو خطرہ آ گیا ہے. اکانومی، انڈسٹری، ایکسپورٹس 29% ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اس کا مطلب کہ دیکھیں ملک ترقی کب کرتا ہے؟ جب اس کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، جب پیسہ زیادہ ڈالر اندر آتے ہیں. بنسبت ان کے دور میں 60 ارب ڈالر امپورٹ آ رہا ہے، یعنی ڈالر باہر جا رہے ہیں، اور 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. ہمارا پہلی دفعہ الٹا ہو گیا. اب اکانومی بھی صحیح چل رہی ہے. آہستہ آہستہ ہم یہ ساری چیزوں پہ قابو پا لیں گے. یہ جو اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اب پروجیکٹس ہیں، نیا پاکستان پروجیکٹ، پہلی دفعہ پاکستان کے غریبوں کو گھر ملیں گے. لیکن جو یہ میں 2 بڑے شہر بنا رہا ہوں، ایک کراچی کا بنڈل آئلینڈ اور ایک لاہور کی راوی سٹی، یہ یاد رکھیں کہ یہ پاکستان کو اس لیول پہ لے جائیں گے، روزگار ملے گا. دیکھیں نا، جب تک ہمارے ملک میں اب یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں، اگر آدھا آپ کا پیسہ چلا جانا ہے ٹیکس کا، قرضوں کی قسطوں پہ، ملک کیسے چلے؟ تو اس سے ویلتھ کریشن ہوگی، اس سے ملک کی دولت بڑھے گی. یہ جو بنڈل آئلینڈ ہے کراچی کا، یہ اچھا پہلے تو انہوں نے ہمیں پرمیشن دی، سندھ نے پرمیشن کی حالانکہ ضرورت نہیں تھی، وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ. لیکن وہ تو سندھ حکومت تو کہہ رہی ہے یہ وفاق نے خلاف آئین قائم کیا ہے، خلاف دستور ہے اور اس کو واپس لینا چاہیے. مجھے افسوس، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے صابر، انہوں نے پرمیشن دی، ان سے ہم نے NOC لیا، پرمیشن لی. ان کے پاس 50 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے، ان کو تو کبھی خیال نہیں آیا. 12 سال سے ان کی گورنمنٹ بیٹھی، ان کو تو کبھی خیال نہیں آیا. میں نے یہ بھی کہا ہم آپ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اب یہ بنڈل آئلینڈ کا فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہے؟ سارا سب سے زیادہ سندھ کو فائدہ ہے. نوکریاں سندھ میں، پیسہ سندھ میں، جو بھی اس کا پروفٹ ہے وہ سندھ میں جائے گا. یعنی ساری چیزیں جو آئلینڈ کا فائدہ ہوگا وہ سندھ میں جائے گا. صرف پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کم از کم 40 ارب ڈالر کا فورن ایکسچینج آئے گا. ہمارا مسئلہ اس وقت سب سے ہے، ہمارا فورن ایکسچینج ریزرو بڑے نیچے ہیں. اس کی وجہ سے روپیہ پریشر میں آتا ہے، روپیہ پریشر میں آتا ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے. اس سے آئلینڈ سے ہم سمجھتے ہیں 40 ارب ڈالر ملک کے اندر آئے گا. اب سوچیں، سارے پاکستان کا فائدہ ہے. اصل فائدہ سندھ کا. اب راوی سٹی ہے جو لاہور میں بنا رہے ہیں، راوی سٹی لاہور بچ جائے گا اس سے،
کیونکہ وہ لاہور پھیلتا جا رہا ہے اور لاہور کا پانی واٹر ٹیبل اوپر آ جائے گا. راوی کو بچا لیں گے, ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائیں گے, راوی میں بجائے سورج کا پانی صحیح پانی جائے گا, راوی بھی ٹھیک ہو جائے گا, نوکریاں ملیں گی اس میں. اور پھر دونوں شہر جو ہم بنا رہے ہیں صابر, یہ بالکل اب ماڈرن سٹیز جن میں انوائرمنٹ ماحولیات کا خاص طور پہ دھیان رکھا جا رہا ہے, گرین سٹیز بن رہی ہیں جن کے اندر ہم وہ مٹیریل استعمال کریں, یہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز لے کے آ رہے ہیں. لاہور راوی سٹی کا زیادہ فائدہ پنجاب میں, یہ آئلینڈ کا سب سے زیادہ فائدہ سندھ میں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے پروجیکٹ, اور وہ پروجیکٹ کیوں بن رہے ہیں, کیونکہ اللہ کا کرم ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے وہ میرے پہ اعتماد رکھتا ہے. یہ کبھی بھی سندھ گورنمنٹ بنا نہیں سکتی, کیونکہ بیرون ملک پاکستانیوں کا پیسہ آنا ہے, انہوں نے ان کو ٹرسٹ ہی کرتے. یہ ہماری وجہ سے, اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ مل سے کر لو, فائدہ پاکستان کا ہے اور سندھ کا خاص طور پہ. تو کہ یہ جو جس کو آپ سرکس کہتے ہیں, پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان اس کے سربراہ ہیں, ان کے 3-4 ٹارگٹ ہیں اور تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ دسمبر میں آپ نہیں ہوں گے, استعفیٰ دے دیں گے, اور اس کے بعد سینٹ کا الیکشن, اگر آپ نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر دوسرا آپشن ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے سینٹ سے, سینٹ کا الیکشن روکنے کے لیے الیکٹورل کالج ختم کر دیں گے. تو آپ نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ استعفیٰ مانگیں گے وہ آپ سے دسمبر میں, اور کس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں صابر, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا واسطہ اس آدمی سے پڑ گیا ہے جس کی ٹریننگ ہے مقابلہ کرنا. زندگی میں سیکھا ہی میں نے ایک چیز ہے, مقابلہ کرنا. نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی پولیٹکس شروع کرتا ہے, نہ اس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, نہ اس کی کوئی فیملی پولیٹکس میں, نہ اس کو کوئی پاکستان کی پولیٹکس کی سمجھ, نہ اس کے پاس پیسہ. اگر وہ واحد پاکستان کا پولیٹیشین ہے جو زیرو سے شروع کر کے, اور پاکستان کی وہ پارٹی آج سب سے بڑی پارٹی ہے اور وفاقی پارٹی ہے. یہ نواز شریف کو آپ کو پتہ ہے جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق نے جس طرح ان کو پال پول کے رشوتیں دلوا کے یہ بنے. یہ جو دوسرے ہیں دونوں, وہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے بچے, اب ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ میں فضل الرحمان بڑے شاطر پولیٹیشن, وہ ان کو اپنی باپ کی وجہ سے, باقی بھی فیملی پارٹیز ہیں. میں تو وہ ہوں جس کی کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھی, اس لیے میں مشکل وقت سے نکلا ہوں, میں سٹرگل کر کے آیا ہوں. یہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے نواز شریف جی کا, جی مجھے جنرل ظہیر نے آگے کہا کہ استعفیٰ دو, جو اس سے پہلے جنرل کاکڑ نے استعفیٰ لیا تھا. میں کیوں دیا اس نے استعفیٰ اس لیے انہوں نے دیا, انہوں نے جا کے ان کی ساری چوریاں بتا دی سامنے کہ یہ تم نے چوری کی ہوئی ہے, یہ ہم سارے پبلک کر دیں گے, اس لیے استعفیٰ دیا. کانسٹیٹیوشنلی کیوں دیا اس نے استعفیٰ؟ مجھے تو نہ کسی کی فکر ہے, نہ مجھے ان کا فکر ہے, نہ مجھے کسی نے کچھ کہنا ہے. میں ایک کانسٹیٹیوشنلی, اور وہ الیکشن جو 80% پاکستانیوں نے فیفن کے مطابق کہا تھا فری اینڈ فیئر ہے, جو الیکشن 2013 میں تو انہوں نے سارا امپائروں کے ساتھ مل کے الیکشن لڑی تھی. 2013 کی الیکشن میں 50% زیادہ پٹیشنز تھی 2018 کے مقابلے میں. سو therefore جب آدمی آیا ہی ہو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن سے, جو سٹرگل کر کے آیا ہو, ان کو ان کا کس کا ڈر ہوگا؟ اور وہ 12th مین کا ڈر جو اسمبلی میں ہی نہیں بیٹھا. سر نواز شریف کب واپس لا رہے ہیں نواز شریف کو؟ کیونکہ ڈیٹس دے رہے ہیں وزراء جو ہیں 15 جنوری کی ڈیٹ دے رہے ہیں کہ جناب 15 جنوری سے پہلے نواز شریف کو ہم لے آئیں گے. اس وقت ہم برٹش گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں, یہ دو چیزیں ہیں نا, اگر ایکسٹریڈیشن مانگتے ہیں تو وہ لمبا پروسیس ہے. ہم کہتے ہیں کہ ڈپورٹ کرو, ڈپورٹ ابھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جھوٹ بول کے یہاں سے گیا تھا کہ اس کو بیماری ہے, وہاں جا کے علاج کروایا نہیں, اور وہاں انتظار کرتا رہا کہ این آر او ملے گا, جب نہیں ملا تو اب یہ اس سے شروع کر دیا. اس لیے جی ان کے آفیشل سے ہماری بات چیت چل رہی ہے, ریگولر بات چیت چل رہی ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ اب اس کو ہم ڈپورٹ کروائیں. تو آپ پریمیئر لیول پہ آپ بھی اس پہ آئیں گے اگر مسئلہ حل نہ ہو؟ اگر مجھے جانا پڑا تو پھر میں بورس جانسن سے بات کروں گا. اس کو واپس لائیں گے ہر صورت میں؟ جی. اور دوسرا پیرالل آپ واپس لانا چاہ رہے ہیں, مریم بی جانا چاہ رہی ہیں, کیونکہ جو زبیر صاحب کے پاس ان کے 3 باتیں تھیں, ایک مجھے واپس جانے دیں, واپس نہیں جانے دینا تو پھر مجھے پالیٹکس میں آنے دیں,
اور پالیٹکس میں آ کے اور باقی یہ مقدمہ یہ عمران خان صاحب کا ساتھ آپ چھوڑ دیں، یہ 3 ڈیمانڈ تھیں، یہ پھر پریشر اسی طرف جا رہا ہے. تو آپ کیونکہ آپ کے اندر بھی ایک سوچ ہے، کیبنٹ کے اندر یہ ڈسکشن ہوتی ہے جو میری اطلاع کے مطابق کچھ وزیر ہیں اس کے حامی کہ جناب جان چھڑوائیں، اس کو باہر بھیجیں، آرام سے گورننس کریں. تو کیا کریں گے ایسی سچویشن ہوگی؟ پہلے تو یہ بالکل ہماری کیبنٹ میں 6 گھنٹے پوری ڈسکشن ہوئی جب یہ نواز شریف نے اب وہ جو پورا افسانہ آیا ہمارے سامنے کہ کتنی بیماریاں ہیں، کیا ہوگا، پتہ نہیں بچے گا نہیں. میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے صرف اور صرف مجھے افسوس تھا کہ شاید یہ اتنا واقعی بیمار ہے اور مجھے جانا چاہیے، اور وہ انہوں پوری ڈاکٹرز کی رپورٹس بھی دیکھی. لیکن مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس نے ساری زندگی جھوٹ بولا ہے. مشرف کے ساتھ اس نے 10 سالہ کانٹریکٹ سائن سعودی عربیہ سے کیا، 8 سال جھوٹ بولتا رہا جب تک کہ وہ سعودی شہزادے نے آگے کانٹریکٹ نہیں دکھایا کہ جھوٹ بول رہا تھا. اس کی ساری زندگی جھوٹ کے اوپر ہے. انہوں نے جو بھی کیا اس ملک کے ساتھ، عدلیہ نے بدقسمتی سے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا. ہم نے لاہور ہائی کورٹ کو کہا جب یہ جا رہا تھا کہ 7 ارب روپے کی ان سے گارنٹی مانگو، شورٹی بانڈ رکھو کہ 7 ارب روپے کا، کیونکہ پیسہ ان کا خدا ہے. تو انہوں نے وہ مانا نہیں ہماری بات. شہباز شریف کا جناب گارنٹی ہاتھ، شہباز شریف جیسے وہ بڑا جو ساری زندگی جو اس کی زندگی اس کی گارنٹی لے لی، اس کا گارنٹی کا کیا مطلب تھا؟ تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیور کیا نواز شریف کو، پروڈکٹ ہی اسٹیبلشمنٹ کا تھا، عدلیہ نے بھی اس کی فیور کی. اب یہ ٹائم ہے کہ اب ہم اس کو بالکل واپس لے کے آئیں گے اور اس کو جیل میں ڈالیں گے. اور جہاں تک مریم ہے اس کا کیا وجہ ہے، کیوں وہ باہر جائے، کیا وجہ ہے باہر جائے؟ دیکھیں نا، یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ چوری اس ملک میں اجازت دے دیں. میں پولیٹیشین ہوں، میں چوری کروں، میں جو مرضی کروں، پکڑیں گے میں کہوں گا وکٹمائزیشن ہے اور اس لیے مجھے چوری کی اجازت دے دیں. سر سپریم کورٹ نے ایک بہت اچھا آرڈر پاس کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ احتساب عدالتوں کو حکم دیا انہوں نے کہ اب آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہیئرنگ کریں اور تمام زیر التوا مقدمات نمٹائیں. سپریم کورٹ نے اب ماتحت عدالتوں کو کہہ دیا ہے اب وہ پروسیس چلتا رہے گا. اب آپ کے پاس ہیں اگلے 2.5 سال. 2.5 سال میں آپ اکاؤنٹیبلٹی کو پریورٹی پہ رکھیں گے یا پھر آپ گورننس اور لوگوں کے مسائل حل کریں، مہنگائی کم کریں اور آپ اپنا ووٹ بینک نہ صرف انٹیکٹ کریں اس کو بڑھائیں بھی؟ تو آپ کی پریورٹی اب کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں صاحب، میرا تو کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی کا اس سے آگے نہیں تھا کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس روکنا نہیں چاہیے. آپ پلیز یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو سارے ان کے کیسز ہیں وہ سارے پرانے زمانے ہمارے سے پہلے کے کیسز ہیں، سوائے شہباز شریف کے ٹی ٹی کیس جو ہمارے وہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے نکالے ہیں، باقی تو سارے پرانے کیسز ہیں ان کے. یہ میرے پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ میرے اوپر اتنا پریشر پڑے کہ میں وہ نیب کو ختم کر دوں. وہی جو انہوں نے وہ نیب کا پورا جو امینڈمنٹ بل، ان کا میرے اوپر تو صرف یہ بلیک میل کر رہے ہیں مجھے. میری کبھی بھی کانسنٹریشن، کیونکہ ہمارے نہ نیب ہاتھ میں ہیں نہ عدالتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہم اداروں کو بالکل چلنے دیں گے اور اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو نہیں روکیں گے. باقی میری ساری کوشش اس ملک کو یہ جو انہوں نے دلدل میں پھنسا کے رکھا ہے کہ اس دلدل سے نکالنا ہے. میں اس وقت کنسٹرکشن کے اوپر پورا زور لگا رہا ہوں. میں پورا ہماری 2 ڈیمیں دیکھیں، پہلی دفعہ 50 سال میں 2 بڑی ڈیمیں بن رہی ہیں. 50 سال میں کوئی ڈیم نہیں بنی. باشا ڈیم اور ممن ڈیم کام شروع ہو گیا ہے. یہ 50 سال کے بعد ہوا ہے. یعنی ہم آگے کا ہم پہلی دفعہ یہ جو پاکستان میں درخت لگانے، انوائرمنٹ، ماحولیات، یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ کر رہی ہے آنے والی جنریشن. میں صرف نہیں، میں صرف پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے بہت یہ سارے کام آپ کے ہو رہے ہیں لیکن یہ نظر نہیں آ رہا ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ پرسپشن ہی کریٹ نہیں کر پا رہی، اپنا نیریٹو ہی نہیں دے پا رہی، اور میڈیا پہ جتنی بھی اس وقت لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ ہے جناب پکڑ لو، اکاؤنٹیبلٹی، مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو. کیونکہ یہ سارے پروجیکٹ، ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. اسلام آباد میں ایک انڈر پاس بنا ہے، وہ بن بھی گیا، اس کی اوپننگ بھی ہوگی، لوگوں نے چلنا بھی شروع کر دیا، لیکن وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی تدفین کی ہو. دیکھیں پرابلم یہ سب بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کا پیسہ نہیں خرچ کر سکتے جو انہوں نے میڈیا پہ چلایا تھا.
انہوں نے جس طرح کے اشتہارات، میڈیا اونرز کو پیسے، جو لوگوں کو، ہمیں یہ بھی پتا کہ کون کون سے صحافی تھے جنہوں نے پیسہ کھلایا، وہ سارا ہمیں پتا ہے. لیکن ایک دیکھیں، ایک گورنمنٹ جو کہ جس کو خوف خدا ہے، جو پیسہ خرچ کرتے ہوئے گھبراتی ہے کہ اس غربت اتنی زیادہ ہے ملک میں، وہ میں پیسہ اور خرچ کر اسکول بنا سکتا ہوں، پناہ گاہ بنا سکتا ہوں، میں ہیلتھ کارڈ دے سکتا ہوں، وہ 10 دفعہ سوچتی ہے کیونکہ پیسہ تو اتنا سا ہے نا، اب آپ نے کدھر کدھر لگانا. تو پرائرٹیز ہماری مختلف ہیں. اس کی وجہ سے جو غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں کئی میڈیا کے لوگوں کو اور ہاؤسز کو، وہ بدقسمتی سے وہ بھی جو ساری اینگلنگ کرتے ہیں، وہ کبھی کوئی اچھی چیزیں نہیں پروجیکٹ کرتے، وہ سارا وقت لگا چھوڑتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، سینسیشن ہو گئی، وہ جی دیکھیں اس کو، وہ رات کو 12 بجے کسی کو اٹھا لیا جا کے، یا پتہ نہیں وہ، یعنی نان ایشوز کو اٹھا کے بڑھا دیتے ہیں. جو ایکچولی دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے پاکستان میں، اور میں انشاءاللہ بدھ کو جا رہا ہوں پنجاب میں، ہم نے اپنے سارے غریب طبقے کو دے دینا ہیلتھ کارڈ، اور دے رہے ہیں. اس سے زیادہ آپ اپنی ملک میں ایک غریب، آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ملکوں کے، پیسے والے ملکوں میں ہیلتھ کارڈ سے فری علاج ہوگا. یعنی آپ کے پاس ایک کے پی میں تو اب سب کو کر دیا، پختونخوا میں سارے انہوں نے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی، اچھا گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں، کسی بھی ہسپتال میں جا کے اگر وہ کارڈ دکھائیں گے تو ان کا اماؤنٹ 7 لاکھ روپے، 7.5 لاکھ ہے. وہ ہم سوچ بھی رہے ہیں بڑھانے کا بھی. لیکن دیکھیں یہ کتنی بڑی سہولت ہے. لیکن سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ نے اتنی بڑی سہولت کی ہے، اس پروڈکٹ کو ایک پولیٹکس ہے، ضرورت ہے. ان تمام پروڈکٹس کو آپ سیل کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں اپوزیشن کی وکٹ پہ کھیل رہے ہیں؟ آپ اپنی وکٹ پہ ان کو کیوں نہیں کھلاتے؟ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ چوہدری صاحب آپ بھی یہ ٹھیک ہے، لیکن میں ضرور کہوں گا کہ شبلی فراز اور شہباز گل اور اسد عمر، فہد چودھری، یہ شاہ محمود قریشی، یہ مراد سعید، وہ علی زیدی، اور یہ آپ کے پاس کافی کمپیٹنٹ ٹیم ہے. 1 درجن بندے ایسے ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ریئلی کیپیبل اینڈ کمپیٹنٹ، اور ان کی ذرا تھوڑی کوارڈینیشن کو مجھے کئی دفعہ کمزور نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں ٹھیک ہے، لیکن ایک میں آپ یہ بھی کہوں گا، عادتیں بھی غلط پڑی ہوئی ہیں. دوسری چیز کہ ان کے پاس جو پرانے ان کے لوگ ہیں وہ منجے ہوئے ہیں، 30 سال سے پالیٹکس میں ہیں، ان کی موٹیویشن بہت زیادہ ہے. انہوں نے بچانی ہے اپنی چوری، وہ اگر چوری نہیں بچتی وہ جیلوں میں چلے جائیں گے. وہ بڑے موٹیویٹڈ ہیں، اور وہ ایک ہی چیز لگے ہوتے ہیں، جی نااہل گورنمنٹ آ گئی اور نااہل گورنمنٹ آ گئی اور یہ آ گیا. وہ ایک نان ایشوز کو اٹھاتے رہتے. یہ ٹھیک ہے کہ ہم ان کی وکٹ پہ کھیلتے ہیں، لیکن میں ایک چیز کہنا، مجھے بار بار کہتے ہیں کہ جی میڈیا پہ سختی کر رہے ہیں آپ، میڈیا پہ آپ یہ کر رہے ہیں. مجھے یہ کہا جا رہا ہے، دیکھیں چوہدری صاحب، میڈیا پہ وہ پرائم منسٹر سختی کرتا ہے جس کو کوئی چھپانے کی چیز ہو. اب نواز شریف نے پھینٹا لگایا پکڑ کے نجم سیٹھی کو. کیوں لگایا؟ کہ نجم سیٹھی نے اس کی کرپشن کے اوپر آرٹیکل لکھ دیا. جو بھی ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کو میڈیا اس لیے بند کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ غلط کام، قانون توڑا ہوتا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ میڈیا پہ کلیم ڈاؤن کرتا ہے. مجھے کبھی بھی فری میڈیا سے کوئی خوف نہیں ہے. اگر میڈیا، وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں، مثلا میرا ایک وزیر غلط کام کر رہا ہے، میڈیا تنقید کرے گا، میرا فائدہ کروائے گا. کوئی بھی اگر میرے اوپر صحیح، میری کوئی پالیسی غلط ہوگی اور وہ صحیح تنقید، میڈیا ایک فری میڈیا جو ایک جینوئن تنقید کرتا ہے، وہ اساس ہے معاشرے کا. ہمیں پرابلم کیا ہے؟ پروپیگنڈا. یہ پیسے چلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، فیک نیوز دیتے ہیں، فیک نیوز کے اوپر پوری کہانی چلا دیتے ہیں. گورنمنٹ کو وہ چیزیں کرتے ہیں جس سے گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے. مجھے نہیں نقصان، گورنمنٹ کو. اپنی فیک نیوز یعنی ایک فرمائش کے اوپر، پیسے کے اوپر مجھے صرف اس کے اوپر ہوتا ہے، فیک نیوز کے اوپر، جدھر جان کے ایک سلانڈر کیا جاتا ہے جو کہ مغرب کے اندر کبھی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سیدھے وہاں ان کے واچ ڈاگ اتنا میڈیا کا تکڑا ہوتا ہے، آپ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے. مجھے صرف اس سے پرابلم ہے. واسے معاف کرنا، میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ بھائی جو آپ کا پہلے ہی ہے، آپ کا بڑا پلس کیا ہے، وہی جو پرسنل ہے پہلے، پھر ہے کہ آپ نے ہمیشہ چوری ڈاکے کے خلاف جہاد کیا، اور پھر اسی لیے اس جگہ پر بیٹھے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو، آل سٹیزن آف پاکستان جو بھی چوری اور ڈاکہ مارتا ہے اس کو فیس کرنا چاہیے، خواہ وہ جرنلسٹ ہے تو خواہ وہ کوئی ہے. تو کاروائی تو کوئی کرتے نہیں آپ. دیکھیں اب چینی ہوئی
دو چیزوں میں ہمیں مار کھائی ہے. کل ایک رپورٹ آئی ہے جی کل چینی مہنگی ہوئی اور اس سے پہلے وہ گندم. اب یہ ذرا دونوں کی کہانی سن لیں. بڑی ہمیں مار پڑی ہے. تکلیف مجھے بڑی ہوئی کیونکہ عام آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے. سب سے بڑی ذمہ داری میری ہے کہ بیچارے غریب لوگ ان کا کھانا پینا چینی اور گندم. گھی کا کیا مسئلہ ہوا؟ گھی بدقسمتی سے ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اب باہر مہنگائی ہو گئی ہے گھی کی, اوپر سے روپیہ نیچے چلا گیا تو وہ مہنگا ہو گیا, اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے. دالیں 60% باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, وہ بدقسمتی سے باہر مہنگی ہو گئی, وہ ہمیں مصیبت. لیکن گندم اور چینی کا, گندم کا کیا ہوا؟ 2 دفعہ بارشیں غلط ٹائم پہ آ گئی. دونوں 2 سال بارشیں غلط, یعنی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کلائمیٹ چینج میں وہ اس وقت بارشیں آئیں جب وہ گندم کٹائی تھی. ہم دونوں دفعہ ہمیں کم پڑ گئی. پرابلم یہ ہوا کہ ہمارا جو ادارہ جس کو فورکاسٹ کرنا چاہیے تھا کتنی کم ہوئی, وہ ادارے نہیں کام کر رہے تھے. اب ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سپارکو کا استعمال کر رہے ہیں. سپارکو سیٹلائٹ سے اب ہم امیجز سے دیکھیں گے پہلے. اب ہم جانے لگے 21ویں صدی میں. ہم تو وہ جو پرانا سسٹم تھا اس سے ہم چل رہے تھے. انہوں نے بتایا نہیں کہ گندم تو ہماری امپورٹ لیٹ ہوتی گئی. پہلے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بمپر کراپ ایکسپورٹ کر دو, تو پہلے وہ پرابلم آیا. چینی, اب چینی کا کیا ہے؟ کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے. چینی کی کمپٹیشن کی کمیشن کی آج رپورٹ آئی ہے. اب وہ کیا آئی ہے؟ وہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ شوگر مل ایسوسی ایشن, اس کے اندر سارے بڑے بڑے پاکستان کے طاقتور لوگ بیٹھے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات کہ شریف فیملی کی بھی شوگر ملز ہیں اور زرداری کی سندھ میں شوگر ملز ہیں. کیونکہ یہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے, آج اب تک کیا ہو رہا ہے کہ شوگر مل ایسوسی ایشن فیصلہ کرتی ہے کہ چینی کو زیادہ ہو گئی ہے, چینی ایکسپورٹ کرو. پہلے سال انہوں نے ہمیں پریشر ڈال کے ایکسپورٹ کروا دی کہ جی وہ گنے والے بیچارے کھڑے ہوں گے, کسان, ہمارے پاس تو شوگر بہت زیادہ ہے تو آپ ایکسپورٹ کر دیں. ہم نے 2.5 ارب روپیہ دیا ہے ریبرٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے. جب ایکسپورٹ کرنے لگے تو چینی کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی. اگر چینی زیادہ تھی تو قیمت نیچے آنی چاہیے. وہ چینی پہلے ایکسپورٹ کروا دی اور چینی کی قیمت بھی اوپر جانی شروع ہو گئی. پھر اس سے ہمارے سے پہلے جب یہ شاہد خاقان عباسی تھا, وہ سلمان شہباز یہاں آیا, انہوں نے 20 ارب روپے کی ریبیٹ لی ان سے. ہم نے 20 ارب روپے کی, کیونکہ اپنا آتا نا. اچھا اب سنیں دوسری چیز انہوں نے کیا کی. اب کیا ہوا, اب چینی جو اوپر کیوں گئی, انہوں نے ہمیں کہا جناب شوگر ملز نے کہ جناب ہمارے پاس کافی چینی ہے, اگلی کٹائی جو سیزن آ رہا ہے نومبر تک کافی چینی ہے. وہ حماد اظہر جو ہمارے منسٹر تھے, انہوں نے کہا نہیں ہم فزیکل ویریفیکیشن کریں گے. جب فزیکل ویریفیکیشن کی جولائی کے اندر, تو پتا چلا کہ یہ جو کہہ رہے تھے چینی شوگر مل وہ تھی نہیں وہاں. جان کے انہوں نے ہمیں کہا کہ چینی پوری ہے, تاکہ وہ جب چینی کم ہوئی, اور کیونکہ جب ہمیں پتا چلا جب تک ہم نے امپورٹ کرنی شروع کی تب تک چینی کم ہوگی, اور انہوں نے پھر چینی کی قیمت بڑھا دی. یعنی یہ اتنا بڑا ظلم ہے, یہ کارٹل بیٹھا ہوا ہے, یہ چینی مہنگی, یہ پہلے شارٹیج پیدا کرتا ہے, یہ مل کے سارے فیصلے کرتے ہیں, جو کہ کمپٹیشن کمیشن کی آج رپورٹ میں آ گیا. اور انشاءاللہ میں اب یہ آپ کو بتا دوں کہ اس رپورٹ کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ جو اب ہم ایکشن لیں گے, اپنی قوم کو میں اب کبھی اس طرح کی مہنگائی, نہ گندم کا کیونکہ ہم اب اور کریں گے, اور نہ گندم میں ہم آنے دیں گے. پھر سبزیوں کے اوپر اب ہم پوری انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. سارے سال کا دیکھیں گے کون سے سیزن میں مہنگائی کدوں تک کٹ ہوئے گی, لوگوں کو میسج دے. انشاءاللہ اسی ہفتے تک, اب ہفتے تک دیکھنا شروع ہو جائے مہنگائی کے اوپر اب نیچے آنا شروع. 4-5 چیزیں ہیں خان صاحب. میں گل کر, ہاں جی, وہ آپ کے آٹا ہے, اور اس کے بعد چینی ہے, دالیں ہیں, سبزیاں ہیں, گھی ہے, یہ جو بھی گورنمنٹ آیا آپ کی بھی, اور سینیٹر فیصل جاوید, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے سینیٹر فیصل جاوید نے یہ تجویز بھی دی. آپ نے اپنی معاشی ٹیم کو کہا بھی کہ اس پہ کام کریں, یہ 4-5 آئٹم ہیں, ان کو سبسڈائز کریں, جیسا بھی کریں, کم آمدنی والے لوگوں کے لیے. لیکن جب وہ ادھر جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں گڈمٹ ہو جاتی ہیں, اور تجاویز آپ کی ردی کی ٹوکری میں یا کہیں نہ کہیں ڈال دی جاتی ہیں, کیونکہ وہ IMF کی کچھ شرائط آ جاتی ہیں درمیان میں. تو لو انکم اور غریب آدمی, کیونکہ ہم سارا دن, کیونکہ ہم خود خریداری کرتے ہیں, ہم وہ سپر ایلیٹ اینکر نہیں ہیں,
تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان غریبوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ پیکج ہونا چاہیے. دیکھیں صابر، حکومت جب تک اپنے غریب طبقے کا دھیان ہی نہ رکھتی، وہ حکومتیں وہی ہوتی ہیں جو کہ جدھر تھوڑے سے لوگ اپنی ذات کے لیے آتے ہیں. مجھے اس کی سب سے زیادہ تکلیف ہے، میں آپ کو یقین دلاؤں، میرے جو آپ اگر کہنا مجھے 2 سال میں جو مجھے سب سے زیادہ مجھے جس کی راتوں کی اگر میری نیند گئی ہے وہ یہ مہنگائی کی وجہ سے، اور وہ کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر. اور تو مہنگائی ہوتی رہتی ہے، جو کہ ایک عام آدمی بیچارہ 25% ویسی غربت کے نیچے ہیں. اس کے علاوہ کووڈ بھی آ گئی، اس کا علیحدہ مسئلہ، پھر 25%، 20-25 تھوڑے سے اوپر ہیں. اب ان کے لیے جب مہنگائی ہوتی ہے تو وہ یعنی ان کے کیا گھروں پہ گزرتی ہے، تو مجھے وہ بڑی تکلیف تھی. اب میں آپ کو اپریل سے میں ان کو کہنا شروع ہو گیا کہ گندم کو امپورٹ کرو. اپریل سے میں کہہ رہا ہوں، میں نے لیٹرز لکھے ان کو، فوڈ منسٹری کو. اب پرابلم پاکستان کا کیا ہوا ہے، اور یہ 18th امینڈمنٹ کا سب سے بڑا جرم ہوا ہے کہ جو ایگریکلچر ہے نا، فوڈ سیکیورٹی، یہ ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے. اب وہ چلی گئی ہیں صوبوں کے پاس. ہم صوبوں سے چیک کر رہے ہیں کہ جناب اچھا بتائیں آپ کی گندم کتنی ہوئی ہے. پنجاب کہتا ہے جی اتنی گندم ہوئی ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کم ہوئی ہے. ہمیں تو پنجاب سندھ سے پوچھیں، سندھ نے کہا جی ہمارا اتنے گورنمنٹ ہوئی، ہم نے اتنی گندم رکھ لی. اب جب ہمیں کمی آنی شروع ہوئی تو ہم نے کہا کہ پنجاب اپنی گندم ریلیز کرے. پنجاب نے اپنی گندم ریلیز کرنی شروع کر دی، سندھ نے اپنی گندم ریلیز ہی نہیں کی. ہوا کیا کہ سندھ اور پنجاب کے اندر 250-300 روپے کا فرق آ گیا. پنجاب کی گورنمنٹ سندھ جانی شروع ہو گئی، لوگ وہاں کی، کیونکہ 250-300-400 روپے کا فرق آ گیا بیچ میں. یہ ہونا چاہیے سینٹرلائزڈ. چینی کا جب ہم نے سٹاکس پتہ چلوائے کہ ایک منٹ سنیں میری بات صابر، یہ امپورٹنٹ ہے. چینی کے ہم نے جب پتہ چلوائے کہ سٹاکس کتنے ہیں، تو ہمیں پنجاب میں جب پتہ چلا کہ سٹاکس کم ہے ادھر بھی چلے گئے، تو سندھ کو ہم پوچھے کہ آپ بتائیں سٹاکس، وہ بتائیں نا ہمیں سٹاکس کدھر ہیں. ہمیں پتہ چلا پنجاب کی چینی ادھر جانی شروع ہو گئی. لیکن اب جب آپ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ سینٹرلائزڈ ہونی چاہیے. وی وانٹ ریزلٹ اینڈ یو ہیو گیون ٹائم فریم. نہیں نیچے تو آئے گی، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں نا غلام صاحب، جب تک آپ کا جو کھانے کی چیزیں ہیں اس کو سینٹرلائز رکھنا چاہیے، پلاننگ سینٹرل ہو، کیونکہ سارا فیصلہ ہو کہ ہم نے یہ ہماری چیزیں ہیں. ہم نے اگر مثلا ہم نے اب گھی کیوں مہنگا ہو جاتا ہے، ہمیں گھی باہر سے پام آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے، کیوں نہ ہم پاکستان میں پروڈیوس کریں، آلیوز اگائیں یہاں. یعنی سینٹرل پلاننگ ہو سارے پاکستان کی. آخری سوال، ایک تو ہم گئے تھے پریزیڈنٹ صاحب کا انٹرویو کرنے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تجویز دوں گا، اگر وہ پرائم منسٹر نے میرے ذمہ لگایا تو اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے جو ایک کامن گراؤنڈز ہیں اس پہ. ایک چیز، دوسرا یہ بتا دیں اس پہ کہ مذاکرات آپ بھی ولنگ ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ پولیٹیکل ایشوز پہ مذاکرات ہونی چاہیے، براہ راست سول گورنمنٹ کا رابطہ ہونا چاہیے. ایک دوسرا یہ کہ اپوزیشن کو اس وقت مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان، ان کی کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کو راضی کیا جائے کہ سینٹ سے پہلے انتخابات سے پہلے ریزائن کر دیں اور اسمبلی، سندھ اسمبلی ٹوٹ جائے، الیکٹورل کالج ختم ہو، سینٹ کا الیکشن نہ ہو، عام انتخابات کی طرف جایا جائے. تو کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات چیت کریں گے کہ جناب یہ پارلیمانی سسٹم چلنا چاہیے اور یہ جو باہر بیٹھی جماعتیں ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں؟ صابر، میں اپوزیشن سے ہر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر قسم کی بات، سوائے ایک این آر او نہیں ملنے لگا. اس کے علاوہ آپ میرے سے جو بات کرتے ہیں ملک کے لیے، اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں، آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں، آپ کے آئیڈیاز بہتر تراشے جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم کیا ہوا مشاورت کرو. تو یہ تو میں آپ کو ابھی گارنٹی کرتا ہوں کہ سوائے این آر او کے جو انہوں نے ہمارے ساتھ فیٹف کے اوپر بات کچھ اور رائٹ دکھا کے لیفٹ مارتے ہیں، بات کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے این آر او مانگ رہے ہوتے ہیں اس کی. لیکن جہاں تک یہ کہتے ہیں نا جی کہ اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں ان کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، میں آپ کی ہر چیز کے لیے تیار ہوں. میری پھر سے اللہ نے میری ٹریننگ کروائی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے. میں ایک سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں.
میں ہر قسم کی آپ کے لیے جو آپ کریں گے میں تیار ہوں اس کے لیے. آپ یہ سڑکوں پہ نکل کے پریشر ڈالیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. آپ ریزائن کرنا چاہتے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں. اگر کسی نہ کسی طرح اگر الیکشن ہوتا ہے میں پھر تیار ہوں آپ کے لیے. اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ انتخابات کے لیے تیار میں اگر کیونکہ انتخاب ابھی تو کوئی سینس نہیں ہے, اگر کسی صورت وہ کہتے ہیں نا ہوپ فار دا بیسٹ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ, میں دونوں کے لیے تیار ہوں. بیسٹ کے لیے بھی تو میں تیار ہوں, کام کر رہا ہوں. میرا صرف اس وقت ایشو ہے پاکستان کو معاشی حالات اس کو اس بحران سے نکالا اور نکل رہا ہے پاکستان. لیکن اگر دو بھی ہو جائے میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں. الیکشن ہوا میں اس لیے خوش ہوں گا کہ میں آؤں گا ایک کلیئر میجورٹی کے ساتھ, تاکہ جس طرح کے پی میں انہوں نے مجھے 3 سال پختونخوا میں کہا کہ کدھر ہے جی نیا کے پی, کدھر ہے نیا پختونخوا, کدھر ہے یہ برا. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پختونخوا کے اندر ایک گورنمنٹ نہ تو صرف دوسری دفعہ ہی ہے 2/3 اکثریت لے کے آئی ہے. سینٹ الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں بر وقت ہو جائیں گے؟ جی ہم تو تیاری کر رہے ہیں پوری اس کے لیے. میں نے تو 2 سال 2 مہینے میں یہ دیکھا ہے کہ اف اینی تھنگ عمران خان میں عاجزی اور انکساری آئی ہے. ہی از اوپن ٹو کنوکشن, سوائے ایک آدھ ایشو کہ میرا کوئی میجر ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوا اور وہ ابھی وہیں کھڑی ہوئی ہے بات. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب ہمارے ساتھ وزیر اعظم عمران خان. امید ہے جناب آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ پروگرام کا وقت ہو گیا ختم. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.